بانی تحریک انصاف کے دونوں بیٹوں نے کل دی اسکائی نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کرنٹ گورنمنٹ کے اوپر بہت ہی سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں اور یہاں تک کہا ہے کہ ان کے والد کو ڈیتھ سیل اور قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر انہوں نے جنوری میں پاکستان آنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات ایک دفعہ منظر عام پر آئی تھی کہ بانی کے دونوں بیٹے پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان آ کر وہ بانی کی رہائی کی تحریک کو لیڈ کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کیا اب قاسم اور سلیمان واقعی پاکستان آئیں گے اور بانی کی رہائی کا کوئی راستہ نکال سکیں گے؟ اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی کے سالیٹری کنفائنمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی عالمی ساکھ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس پر کس قسم کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے کرنٹ گورنمنٹ کے ایکشنز کس حد تک جسٹیفائڈ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ بات کریں گے ایک ایسے ایشو کی جو ہم روزمرہ اپنے ارد گرد ہوتا دیکھتے ہیں، مگر نہ تو اس کو کنڈیم کرتے ہیں، نہ ہی اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے اگینسٹ کوئی ایفیکٹو ایکشنز لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ ایشو پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بات کر رہی ہوں بھیک مافیا کی۔ ہزاروں پاکستانیوں کو بھیک مانگنے کی وجہ سے مختلف ممالک سے جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایشو کتنا سیریس اور کتنا سنگین ہے اور اس کے سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بھی بخاری صاحب سے بات کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی غزہ کی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے، اور اس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ اہم اور بڑے انٹرسٹنگ قسم کے دعوے جو ہیں وہ کیے ہیں۔ تو ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، بانی تحریک انصاف کے دونوں بیٹوں نے کل ایک انٹرویو دیا، دی اسکائی نیوز کے کافی مشہور و معروف اینکر ہیں ان کو، اور اس میں انہوں نے بہت ہی زیادہ الزامات جو ہے وہ کرنٹ گورنمنٹ کے اوپر لگائے ہیں اور کہا ہے کہ ان کے والد کو ڈیتھ سیل میں رکھا جا رہا ہے، قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، سب سٹینڈرڈ کنڈیشنز ہیں ان کے سیل کی۔ کتنی جسٹیفائڈ ہے یہ بات؟ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ دوسری بار ہو رہی ہیں، اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے بار ٹھیک تھا یا اب دوسری بار ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ یہ انٹرویو جو ہے یہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب مقامی طور پر تمام امیدیں جو ہیں یا توقعات جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں، نہ ہی تو اسٹیٹ بات کرنے کے لیے تیار ہے ان سے، اب نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، تو بات چیت کا راستہ تو خود بانی نے بند کر دیا ہے۔ اور ان کا جو ایکسٹریم ایٹیچیوڈ ہے جس میں وہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں، چاہے ٹویٹ کے ذریعے ہو چاہے انٹرویوز کے ذریعے ہو، جو پہلے جب میڈیا سے تک رسائی تھی ان کو، جب ان کے خلاف ٹرائل چل رہا تھا کورٹ میں، تو ان کی جو پریس کانفرنسز تھی یا میڈیا انٹریکشنز تھے اس میں وہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، کسی کو کہتے ہیں قبر تک پیچھا کروں گا، کسی کو کہتے ہیں یہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، میرے سارے اشارے سب کو سمجھ آ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب آپ کا رویہ یہ ہوگا تو پھر ان حلقوں سے آپ کو کوئی توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ جی، یہ ایک کامن سینس کی بات ہے جس کو بانی اور اس کی پارٹی سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ پہلے بھی جو ہے ہم نے یہ بات سنی تھی کہ بانی کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں، اب ان دونوں نے خود جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر لیا اور یہ ظاہر کیا کہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ جنوری میں پاکستان آئیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی وہ پاکستان آئیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان آل سینٹی کوئی بھی قیدی ہو، خان صاحب تو پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ تو بہت ساری رعایتیں ہونی چاہیے، لیکن ہم کسی بھی قیدی کے استحصال کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو، میرے خیال سے کوئی بھی سین آدمی یہ نہیں چاہتا۔ لیکن یہ باور کرانا جو ہے پتہ نہیں کس کی ذمہ داری ہے کہ جیل از ناٹ اے پرسنل ریزیڈنس ڈرائنگ روم، اٹس اے جیل۔ اور جیل میں جو ہے نا وہ اس طرح کی فیسیلیٹیشن جس شاہانہ انداز کے آپ عادی ہوتے ہیں وہ آپ کو کسی کو بھی میسر نہیں ہوتی، صرف ان کو نہیں، جتنی بھی تاریخ بھری پڑی ہے جو پولیٹیکل پریزنرز کی، تو نام لینا شروع کریں تو آپ شروع ہو جائیں، جب سے پاکستان بنا قیدیں ہیں، تو ان سب نے یہ بھگتی ہے۔ اور مجھے اس وقت بہت خوشی ہوتی تھی جب خان صاحب سے ملنے کے بعد لوگ یہ کہتے تھے کہ ہی از ان ہائی اسپرٹ، ہی از اسٹرانگ، اینڈ ہی سیڈ میں 100 سال بھی جیل میں رہوں گا لیکن اپنے موقف پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ So we respected that, we still respect that. یہ جو گفتگو ہے نا اس کے 3 پہلو ہیں۔ پہلے ہم جیل کے حوالے سے بات کر لیں۔ ایک تو یہ کہ کیا ان کو عام قیدیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، دوسرا کیا انہیں جیل مینول سے مختلف سہولتیں میسر ہیں، تیسرا کیا انہیں دیگر قیدیوں سے زیادہ سہولتیں میسر ہیں، اور چوتھا کیا ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ 4 کیفیتیں ہیں جس پر آپ گیج کر سکتے ہیں، جج کر سکتے ہیں واٹ از ہیپننگ ان دی کورٹ۔ جتنی بار بھی فیملی کے لوگ ان سے ملے ہیں، بہنوں کی بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ کبھی ملنے ہی نہیں دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ جب بھی وہ آئیں باہر تو ان کی صحت بہتر ہے، اینڈ ہی از فرم، ہی از اے ٹائیگر اینڈ ہی از فرم۔ جس بندے کے ساتھ یہ حرکتیں ہو رہی ہوں نا، جس کا تذکرہ اب فیملی کر رہی ہے، وہ آدمی نہ تو اسپرٹ میں رہ سکتا ہے اور نہ اس کی صحت ٹھیک رہ سکتی ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیتھ سیل، یہ ٹرمینالوجی جو ہے استعمال کرنے والوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کو جسے سزا ہوئی ہو کسی جرم میں، اس کو نہیں وہاں رکھا جاتا. وہاں صرف وہ رکھتے ہیں جنہوں نے مرڈر کیا ہو اور ان کی پھانسی جو ہے اویٹڈ ہو، وہ جاتے ہیں ڈیتھ سیل میں. یا تو ڈیتھ سیل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ان کو، یا یہ ٹرم بالکل غلط استعمال ہو رہی ہے. دوسری بات، زیادہ قیدیوں سے سہولتیں انہیں فراہم ہیں. اگر میں تفصیل بیان کرنے لگوں انہیں کہ وہاں کیا کیا سہولتیں ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک پوری پیکج بنا کے جیل سپرڈنٹ نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی، جس میں دستاویزی ثبوت، جس میں انٹرویوز اور جس میں ویڈیوز شامل تھی کہ یہ سہولتیں ان کو جیل میں میسر ہیں. اس کے بعد سے سپریم کورٹ نے کبھی یہ نہیں کہہ کے دیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ بات آج کی نہیں ہے، میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں. جی، لیکن بخاری صاحب جب اس طرح کے انٹرویوز انٹرنیشنل فورمز کے اوپر دیے جا رہے ہیں تو آبویسلی پاکستان کی امیج کو اس کا نقصان پہنچ رہا ہے. تو کرنٹ گورنمنٹ کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ویڈیو ایویڈنسز دنیا کے سامنے رکھیں کہ ایسا نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلے ہم اس وہاں تک پہلے بعد میں جائیں گے، پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کرنا اس کا بہت ضروری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئی کیمپین شروع ہوئی ہے، میں اس کو کیمپین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو انٹرویو دیکھ رہے ہیں ہم، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی ایک جو ریپورٹیر ہے، جو نمائندہ ہے، انہوں نے بھی اپنی درفنتنیاں خوب پھونکی ہیں اور پاکستان کے اوپر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس سے زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشن کہیں نہیں ہو رہی دنیا میں. تو یہ ایک کیمپین کا فیز 2 ہے. فیز 2 سے آگے بڑھنے سے پہلے میں ذرا آپ کے ساتھ اور اپنے ناظرین کے ساتھ فیز 1 شیئر کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ لابیز کے نتیجے میں 60 کانگریس مین نے ایک خط لکھا تھا اپنے پریزیڈنٹ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ جی. اور ان کی رہائی کے لیے تھا کہ بانی کو رہا کیا جائے، کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس کے بعد کیا آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کمپین کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کتنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ بس الیکٹ ہونے دیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک بہت ہی قریبی جو دوست تھے اور کیمپینر تھے ٹرمپ کے، انہوں نے ایسا بیان بھی جاری کر دیا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ اگر منتخب ہو جائیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی پرائرٹی نہیں ہے سوائے خان صاحب کو رہا کروانے کی. یہ آپ نے ہم نے کھلی آنکھوں دیکھا اور کھلے کانوں سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب وہاں سے بات بنتی نظر نہیں آئی تو پھر شہباز گل ہوں یا دیگر ہوں، انہوں نے پھر ورلڈ بینک کے سامنے جا کے ان کے ہیڈ آفس کے سامنے مظاہرہ کیا کہ پاکستان کو لون نہ دیں اور اس کے سارے لون بند کر دیں. وہاں کام نہیں چلا تو پھر وہ IMF کے دفتر گئے، اگر آپ کو یاد ہو. جی بالکل. اس سے پہلے اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو ایک فیڈرل فائنانس منسٹر اور 2 صوبائی وزرائے خزانہ نے بھی ایک خط لکھا تھا IMF کو کہ جناب یہ بینکرپٹ ہونے والا ہے، یہ ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، ان کو مزید کوئی قسط ادا نہ کی جائے. یہ تھا فیز 1. جی. اس کے بعد منتخب ہو گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ. تب بھی ایک ہوا کھڑا کیا گیا کہ بس 2 چیزیں مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو ایگزیکٹو آرڈر پہلے دن سائن کریں گے ان میں ایک یہ بھی ہوگا کہ خان صاحب کو رہا کریں. دوسرا یہ بھی تاثر دیا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب خود آ جائیں گے اور آ کے خان صاحب کو جیل سے رہا بھی کرا دیں گے اور دوبارہ انسٹال بھی کر دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیز 1 ہم نے دیکھا اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں بنا، کیونکہ امپیکٹ بنتا تو کچھ یہاں ہوتا نا. بالکل. اچھا، اب یہ فیز 2 ہے. فیز 2 میں مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ سارے حربے دوبارہ استعمال ہو گئے. بیٹوں کے آنے کا اگر آپ کو یاد ہو 24 سے 26 نومبر کو جو ڈرامہ اسلام آباد میں ہوا تھا، اس کے بارے میں ایک لمبی کیمپین کی گئی کہ بیٹے آ رہے ہیں دونوں تو ہن بس خیر نہیں، انقلاب آیا سو آیا وہ آ رہے ہیں. اور اس کیمپین کو اتنی ہائپ دینے کے بعد پتہ ہی چلا کہ اماں حضور نے ان کو منع کر دیا پاکستان جانے سے، بیکاز دیٹس اے ڈینجرس کنٹری. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اٹ واز فالوڈ اپ بائی دا بانی آلسو کہ میں نے اپنے بچوں کو آنے سے منع کر دیا. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. بخاری صاحب، اب جب بچوں نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ جنوری میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیا اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بانی کو کیا رہا کروا پائیں گے؟ انف لابنگ جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کر پائیں گے؟ کیا راستہ کے پریکٹیکل کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک کارڈ بچا ہے PTI کے پاس، فیملی کارڈ کہہ لیجیے آپ. فیملی کارڈ تو استعمال ہو رہا ہے، 2 بہنیں استعمال ہو رہی ہیں اور بھانجے بھتیجے تو آپ کو پتہ ہی ہے سزا بھی بھگت رہے ہیں وہ. تو اس کا کوئی ریڈیکل امپیکٹ ہونے جا رہا ہے، میں ایسا ماننے کے پر آمادہ نہیں ہوں، کیونکہ میں نے پولیٹیکل جو منوورنگ ہے وہ دیکھی ہوئی ہے، بہت دفعہ دیکھی ہوئی ہے. اس لیے جو بدترین پریشر آ سکتا تھا حکومت کے اوپر وہ یہ سسٹین کر چکی ہے، چاہے وہ ان ٹرم آف فورن پریشر تھا، چاہے وہ ان ٹرم آف لوکل ایجیٹیشنل پالیٹکس تھی. یہ سارے پریشر وہ سسٹین کر چکے ہیں.
پھر تیسرا ایک حربہ اور جو استعمال کیا خان صاحب نے، اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا، قائمہ کمیٹیوں سے بندوں کے ریزائن دلوانے اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا کچھ استعمال ہو چکا ہوا. بس اب جو یہاں پر پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جو بہنیں ہیں، انہوں نے کافی دیر کوشش کی کہ بانی کو، بہنیں تو نہیں، قیادت نے کوشش کی کہ بانی کو جو ہے وہ کنونس کیا جا سکے کہ وہ مزاحمت کی پالیسی چھوڑ کے مفاہمت کی طرف آگے بڑھیں، لیکن بانی اس پر کنونس نہیں تھے. کیا بیٹے آ کر کنونس کر سکتے ہیں بانی کو کہ وہ اپنے موقف سے جو ہے وہ ہٹ جائیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوز ہو نو خان صاحب، جن میں سے میں بھی ایک ہوں، جی، وہ لوگ کہتے ہیں نڈر ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ضدی بھی ہے، اس میں بھی نہیں ہے. وہ اپنی ضد انہوں نے اپنی زندگی کی خاطر نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے اپنی بہنوں کی خاطر نہیں چھوڑی ہے، تو وہ اپنے بیٹوں کی خاطر بھی نہیں چھوڑیں گے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں اس وقت یہاں بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے وہ واز اور وہ یعنی دعوے کہاں گئے کہ وہ موروثیت کی سیاست پر لعنت بھی بھیجتے تھے، کنڈم بھی کرتے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے. ٹھیک ہے. اور نام لے لے کے بتاتے تھے، چاہے زرداری صاحب تھے، چاہے بے نظیر تھی، چاہے بھٹو تھے، چاہے نواز شریف تھے، چاہے بے نظیر اپنے شہباز شریف ہیں، چاہے ان کے بچے ہیں، چاہے مریم نواز ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن خواجہ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی سیاست میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں یا پھر صرف اپنے والد کے رائٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ بیٹوں تک بعد میں پہنچیے، پہلے پچھلوں کی بات کر لینا. جی، پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا پنجاب کی اقتدار کے دوران جب بزدار صاحب یہاں تھے، بیگم صاحبہ کا کوئی رول نہیں تھا یہاں؟ انفلوئنس تو کرتی تھی خان صاحب کے ڈیسیژنز کو. جب پھر علی امین گنڈا پور کی جب وزارت اعلیٰ تھی تو اس میں جا کے جو پشاور میں جا کے کرنا شروع کیا تھا، وہ مداخلت نہیں تھی. اس وقت جو بہنیں کر رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم اپنے منہ سے تو کچھ نہیں کہتے ہیں. میں آئی وش کہ میرا پروڈیوسر دکھاتا کہ شیر افضل مروت نے کل کیا کہا ہے. اس نے کہا ہے کہ پارٹی ہیز گون ان دا پاکٹ آف علیمہ خان. جی، یہ اتنی سیریس اسپرشن ہے پارٹی کے اوپر کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتی. کدھر گئی جناب وہ ساری لیڈرشپ، سو کالڈ لیڈرشپ، جو بڑے بڑے اسٹالورٹس ہیں پارٹی کے؟ تو پالیٹکس تو فیملی میں چلی گئی نا. اوپر سے بیٹے بھی آ رہے ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئیں گے. اچھا، میں یہ آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. اس کی 2-3 بیسک وجوہات ہیں ادر دین پرسنل. وہ کیا ہے بخاری صاحب؟ وہ ذرا بتائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک لفظ اردو کا نہیں بول سکتے. جی، آپ نے دیکھا نا ان کا لہجہ. وہ تو بلاول صاحب نے بھی سیکھ لی نا اردو. سیکھی نا، ایک طویل عرصے کے بعد سیکھی، یہاں رہ کے سیکھی. ایک دوسری بات یہ کہ ان کا کنیکٹ پارٹی کے نہ لیڈرشپ سے ہے، نہ ووٹر سے ہے، نہ ورکر سے ہے. شو پیس کے طور پر یس they may attract some crowd. لیکن وہ جس کراؤڈ کا ہم تصور کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چاہے وہ 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ ہو، چاہے خان صاحب کے اقتدار کے دوران جتنے بھی جلسے انہوں نے کیے وہ بہت بڑے جلسے ہوتے تھے. کوئی اس کے بارے میں دو رائے آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے بے نظیر کے آنے سے پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک جان ڈلی، ویسا نہیں ہو سکتا؟ خدا کے واسطے نہ کریں. بے نظیر واز اے پولیٹیکل. بے نظیر کا کردار تھا اپنے باپ کی جو جیلیں اور پھانسی جو اس نے بھگتی ہے. ابھی انہیں کیا پتا، یہ تو ابھی شاہانہ خاندان سے آ رہے ہیں وہاں سے اٹھ کے. پلیز ڈونٹ میک سچ ایکویشن. بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، کوئی نہیں روک رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو پہلی دفعہ جب کہا تھا تو تب بھی طلال چودھری اور طارق فضل چودھری نے یہ کہا تھا کہ آپ آئیے، ویلکم، آپ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنے باپ کے لیے کمپین چلائیں، آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا. یہی بات اب خواجہ آصف نے پھر کہی ہے. تو ان کو کوئی اس رائٹ سے نہ روک سکتا ہے، نہ روکنا چاہیے، نہ روکنے دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے کمپین کرے. لیکن ایک اور فنڈامنٹل کنٹراڈکشن ہے، وہ یہ کہ یہ سارے نعرے مار رہے ہیں باہر بانی کو رہا کرو، اور جتنی دفعہ اندر مل کے آئے باہر آ کے کہا کہ بانی نے کہا میں انصاف لوں گا عدالتوں سے، مجھے نہ ڈھیل چاہیے نہ ڈیل چاہیے. کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کس بات کا یقین کریں؟ رہائی چاہیے ڈھیل کے طور پر یا عدالتوں سے انصاف چاہیے؟ جی، تو یہ کنٹروورسی اپنی جگہ موجود ہے. آگے چلیے جناب، ابھی یہاں رکتا نہیں ہے. یہ انٹرنیشنلی جو کمپین کا فیز 2 شروع ہوا ہے، اس میں پاکستان کے لیے بہت ساری امبیرسمنٹس ہوں گی. جی، اس لیے کہ بہت سارے ایسے ویسٹڈ گروپس ہیں باہر جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ذلت کا باعث بنے. چاہے تو وہ پی ٹی آئی کے وہ بھگوڑے ہیں جو جا کے وہاں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں،
چاہے وہ ان کے کرائے کے قاتل ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کی قوم، پاکستان کا ملک، پاکستان کی افواج اور پاکستان کی سیاست کو غلیظ ترین الفاظوں میں یاد کرتے اور بیان کرتے ہیں۔ جی بخاری صاحب، جس طرح سے بانی سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، اگر بیٹے جنوری میں پاکستان آ جاتے ہیں تو کیا ان کی ملاقات ہونے دی جائے گی؟ دیکھیے، میں نے کہا نا کہ جیل مینول ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، بیٹوں کا اپنے باپ سے ملنے کا رائٹ آپ نہیں روک سکتے، پرووائڈڈ اگر آپ وہاں لشکر لے کے جائیں گے تو کوئی نہیں جانے دے گا۔ یہ بہنیں ملتی نہیں رہی ہیں، کوئی ایک ملاقات ہے ان کی، 20 تو پریس کانفرنسز ہیں جو انہوں نے اندر سے ملاقات کے بعد آ کے باہر کی ہیں، لیکن تاثر یہ ہے کہ ہمیں تو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اگر آپ اب جو آخری ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی وہ کیا تھی اور جو حکومت کا موقف ہے وہ کیا ہے کہ اگر تو آپ باہر آ کے سیاست کریں گے تو آپ کو نہیں ملنے دیا جائے گا۔ دیٹ از واٹ دا جیل مینول سیز۔ ابھی کل ہمارے ایک جگادری ہیں صحافت کے، وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہاں لکھا ہے یہ جیل مینول میں، کون کہتا ہے یہ جیل مینول، پڑھا خود نہیں ہے کبھی۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ جیلوں کے اندر پارٹی سیکریٹریٹ ہونے چاہیے، آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی عذاب کرنے کے لیے پورا راستہ جو ہے وہ جیم ہونا چاہیے، آپ کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر چیف منسٹر صاحب پورا لاؤ لشکر لے کے اپنے گن مینوں کے ساتھ، اور سب یہ جیل کی ملاقات ہے یا فتح کرنے آتے ہیں جیل کو؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ان کو، نقصان ہو رہا ہے ان کو۔ جی بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے اپنے نقصان کی بات کی کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو این کی بھی ایک رپورٹ آیا وہ لابنگ کے تھرو لکھوایا گیا ہے جس طرح سے بھی، اور پھر بیٹوں نے بھی جو انٹرویو دیا، اس سے پاکستان کی ایک امیج پر اور یہاں پر ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان انٹرنیشنلی اٹھتا ہے۔ تو حکومت کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو میڈیا کے تھرو، ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو صحیح صورتحال بتانی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل وینجینس، پولیٹیکل انتقام، سیاسی اکھاڑ پچھاڑ، یہ کس دور میں اور کس ملک میں نہیں ہوئی؟ کیا یونائٹڈ اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ امپیچ نہیں ہوا تھا؟ اور فیکٹر جو بھی تھے، اور یہ جو صبح سے شام تک ہم دیکھتے ہیں جس ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کو جیپرڈائز کرنے کی بجائے پولیٹیکل راستے کی طرف جائیں۔ دا اونلی وے از اے پولیٹیکل سولوشن۔ یہی ان کو اس طاقتور حلقے نے بھی کہا، یہی ان کو ان کی پارٹی کے اپنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں۔ ایک اب نیا گروپ سامنے آیا، عمران اسماعیل، مولوی محمود صاحب اور فواد چودھری، یہ تینوں پھر ایک نئی کوشش کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ناؤ دا فوکس ول شفٹ فرام اڈیالہ ٹو کوٹ لکھپت، کیونکہ یہ لوگ یہاں جیل میں ہیں۔ تو ہمیں قطعاً کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اگر کوئی پولیٹیکل راستہ نکلتا ہے، لیکن اگر گن پوائنٹ پر، اگر پریشر پر، اگر لوگوں کو لے کے، اگر جا کے وہاں پر موبنگ کر کے آپ کسی بندے کو چھڑا بھی لیں گے تو یہ آنے والے دنوں کے لیے اچھا اومن نہیں ہے۔ جی بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔